نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، 19ویں پارے کا خلاصہ آج پیش کرنا ہے۔ اس سے پہلے کچھ سورۃ النور کا کچھ خلاصہ رہ گیا تھا، تو آج ارادہ ہے کہ کچھ اس کو بیان کیا جائے گا اور اس کے بعد آگے صورتوں کو پیش کیا جائے گا۔ سورۃ النور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو بڑی اہمیت دی ہے، بہت زیادہ اس میں احکامات بیان فرمائے ہیں، اور خصوصاً عورتوں کے احکامات کے بارے میں اس سورت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورۃ نور سکھاؤ، انہیں پڑھاؤ، اور مردوں کو سورہ مائدہ پڑھاؤ۔ لہٰذا یہاں پر مختلف احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس میں سورۃ النور کے ساتھ ایک خاص واقعہ بھی منسلک ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوہ سے واپس آئے تو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شرعی حاجت کی وجہ سے چلی گئیں۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے۔ بڑی پریشان ہوئی، کیونکہ جو کجاوا تھا وہ خود بھی اتنی ہلکی تھی، کجاوے میں پتہ نہیں لگا۔ صحابہ سمجھے کہ حضرت عائشہ اس کے اندر موجود ہیں، وہ اپنے کسی حاجت کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ جب واپس آئیں تو کچھ بھی نظر ہی نہ آئے، تو پھر فرماتی ہیں کہ میں وہیں پر ہی چادر اوڑھ کر بیٹھ گئی کہ جب دیکھیں گے کہ موجود نہیں ہوں تو واپس یہیں پر آئیں گے۔ اتنی دیر میں حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ رہے تھے۔ لشکر کا عموماً ایک طریقہ رہا ہے، پہلے بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ کوئی ایک یا دو بندے بالکل آخر میں چلتے تھے کہ اگر کوئی چیز رہ گئی ہے، کوئی معاملہ، کوئی چیزیں، سامان وغیرہ، تو اس کو اٹھا کر اکٹھا کر کے ساتھ لے چلتے تھے۔ وہ پیچھے سے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور کبھی پھر وہاں پر آگے جا کر اونٹنی کو بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ اس پر بیٹھ گئیں اور وہ اس کی مہار لے کر چل پڑے۔ تو مدینے کے اندر منافق تو بہت تھے، جن کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کو، مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں۔ اپنے دور میں وہ ہر طرح کی کوشش کرتے تھے، خصوصاً عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کو خصوصی جلن بھی اس وجہ سے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ منورہ میں کہ پورے مدینے کا سردار کسے بنایا جائے، تو سارے کے سارے اس چیز پر سب یہ متفق ہو گئے تھے کہ عبداللہ ابن ابی کو بنائیں گے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی بے تاج بادشاہ تھے، دلوں پر حکمرانی کرنے والے تھے۔ پھر سارے لوگ جو ہیں وہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو گئے۔ اب وہ تو سرداری اور بعد کے انتظار اور چاہت میں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا ہی لوگوں کی چینج کر دی۔ روحانی جو برکات اور رحمتیں انہیں ملی، سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور بغیر کسی تاج پوشی کے، بغیر کسی سرداری کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردار بن گئے۔ انہیں وہ جلن ہمیشہ ہی رہی، اور وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے دیں، اور قرآن میں اکثر ان کے بارے میں ذکر آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو یہ منافق ہوں گے یہ کافروں سے بھی نیچے والے درجے میں ہوں گے، ان سے زیادہ عذاب ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ کفر میں یہ بھی برابر ہیں، منافق بھی برابر ہیں۔
لیکن کافر تو ظاہر ظہور مسلمانوں کا دشمن ہے، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں مسلمانوں کے ساتھ رہ کر بھی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور چھپ کر اسلام مسلمانوں کے پیچھے پیٹھ پر چھرا گھونپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے واویلا شروع کر دیا نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کہ بھئی یہ پیچھے رہ گئی، یہ ایک آدمی کے ساتھ آ رہی ہیں، اور اس طرح کی باتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے، صحابہ بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پہنچ گئیں اپنے گھر میں چلی گئیں، اب مسلمان بہت سارے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سچے مسلمان بھی اس پروپیگنڈے میں آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پہلے پتہ نہ لگا، پھر ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر کسی کے ساتھ باندھی خادمہ کے ساتھ جا رہی تھی، تو ان کو کوئی ٹھوکر لگی تو ان کی خادمہ نے کہا حلق ابن مستح، یا اسی طرح کے الفاظ کہے کہ مستح جو ہے وہ ہلاک ہو جائے، اس کا اپنا بیٹا تھا۔ انہوں نے کہا تم اپنے بیٹے کو کیوں بد دعا دے رہی ہو؟ تو پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ وہ سنا تو وہ حیران ہو گئی، فوراً گھر آ گئیں اور روتی رہیں کہ یہ کیا آفت جو ہے میرے اوپر آ گئی۔ سارے مسلمان پریشان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو پھر کہا کہ آپ اپنے گھر چلی جائیں۔ حضرت عائشہ اپنے والد صاحب کے پاس چلی گئیں۔ اب حضور پریشان ہے کہ اب کروں تو میں کیا کروں؟ صحابہ سے ایک سے مشورہ کر رہے ہیں، سب کہنے کہ یا رسول اللہ آپ کے گھر والوں میں ہمیشہ ہی خیر اور برکتیں رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جسم اطہر پر ایک مکھی برداشت نہیں کرتے تو آپ کے گھر میں کسی بد چلن عورت کو کیسے برداشت کریں گے؟ اور یہ اصول رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کی گھر والیاں نیک صالح رہیں، فرما بردار رہیں، بد چلن کبھی بھی نہیں رہیں۔ نیک صالح سے مراد ہے کہ ان کے اندر حیا، پاک دامنی، شرم تھی۔ بعض نبیوں کی گھر والیاں نبیوں پر ایمان نہیں لائیں، لیکن ان کے کریکٹر میں اور اخلاق میں کبھی کچھ نہیں تھا، بالکل صاف شفاف۔ حضرت لوط علیہ السلام کی گھر والی ایمان نہیں لے کر آئیں، لیکن کوئی بھی انہیں بد چلن نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ بات ہے، اس طریقے سے صورتحال ہوئی۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے گئے، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا کوئی بات نہیں۔ پھر ایک خادمہ جو خاص تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عائشہ میں تم نے کچھ دیکھا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے سوائے خیر کے اس کے اندر کچھ نہیں دیکھا۔ ایک چیز تھی کہ وہ جب آٹا گوندھ دیتی تھیں تو اس کو رکھے کھیلنے لگ جاتی ہیں، کوئی بات ہوتی تو بکری کبھی کبھی کھا لیتی تھی، اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں دیکھی خراب چیز۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی بالے میں پریشان، صحابہ بھی پریشان تھے، منافقین بڑی باتیں کر رہے تھے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہی تھی اب کیا ہوگا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں یا کوئی بات ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہنے لگی میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ کوئی حضور کے دل میں اللہ القاء کر دیں گے، حضور بتا دیں گے، لیکن میرے تو یہ سوچ اور تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر میری برات نازل فرمائیں گے۔ جب معاملہ سارا اس طرح ہوتا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر احکامات بیان فرمائے اور پوری 10 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برات میں نازل ہوئیں۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے احکامات بیان فرمائے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے زنا کے اور ان کے حقوق بیان فرمائے، اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر کتنے کوڑے لگیں گے، ان پر کیا پنشمنٹ آئے گی، اور اگر کوئی ثابت ہوتا ہے تو وہ 4 گواہ ہوں گے، وہ 4 گواہ کس طریقے سے، یہ نہیں کہ بس ایک نے کہہ دے جی فلاں یہ کر رہا تھا تو اس پر حکم لگا دیا جائے گا، نہیں، 4 گواہ ہوں گے تو پھر اگر گواہ سچے ہو گئے ان سے جانچ پڑتال کی جائے گی، پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو کوڑے لگیں گے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے تو اگر وہ تہمت لگاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ بس آج کل جس طرح ہمارے ہاں صورتحال ہوتی ہے، تہمت لگا دی ہے تو اس میں 4 قسم یہ اٹھائے گا کہ یہ ایسی ہے، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، 4 قسمیں یہ اٹھائے گا، 4 قسمیں عورتیں اٹھائے گی، عورت اٹھائے گی اس کی،
اس کے بعد دونوں کے اندر جدائی ہو جائے گی۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو کاروکاری اور یہ ظلم چاہیے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی کو اپنی بیوی پر شک ہے، اسلام نے طریقہ بتایا ہے کہ وہ اس طریقے سے کرے، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اگر کوئی عورت کوئی مرد اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگاتا ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے، گواہ ہوں گے تو پھر اس کو رجم ہوگا۔ اگر گواہ نہیں ہے، خود اکیلا لگا رہا ہے، تو فرمایا فشہادۃ احدہم اربع شہادات، پھر ان میں سے ہر ایک کی 4 قسمیں یہ اٹھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کہ انہ لمن الصادقین، 4 قسمیں کہ جی میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں، یہ عورت بدچلن ہے۔ اور فالخامسۃ، 5ویں قسم یہ اٹھائیں گے کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ قسم اٹھائیں گے۔ اگر یہ قسم دونوں اٹھا لیں، شوہر بھی اٹھا لے بیوی بھی اٹھا لے، تو ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ شوہر کو کسی طرح بھی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا یا اس کو قتل کرنے کا حق نہیں ہے۔ جو آج غیرت کے نام پر یہ جس طرح ظلم کیا جا رہا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے اگر تمہیں یہ چیز نظر آتی ہے، تمہاری بیوی تھی تم طلاق دے دو بس۔ کسی کی جان اگر جان لے لی ہے تو قتل شمار ہوگا اور قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، اور قانون اس کو قتل، قانون کے اندر جو اس کے اوپر کیس لگے گا وہ قتل کا کیس لگے گا، اور اس کو وہی سزا جو قانون کے اندر ہے 302 کی اسی طریقے سے لگے گی۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، نام نہاد غیرت کی۔ کبھی یہ بات کر دیتے ہیں اپنے طور پر، لیکن اسلام اس چیز کو بالکل شرعاً حرام قرار دیتا ہے۔ کسی شوہر کو، کسی بھی مرد کو اس چیز کی اجازت نہیں کہ اس کو قتل کر دے۔ جی ڈائریکٹ وہ یہی بتایا جا رہا نا، قرآن کہتا ہے لم یکن لہ شہداء الا انفسہم، اس شخص کے پاس کوئی گواہ نہیں سوائے اپنی ذات کے، اس نے خود دیکھا ہے، خود دیکھ بھی لیا ہے، تو پھر بھی اس کو طلاق دے سکتا ہے، قتل نہیں کر سکتا۔ طلاق جو اس کا رشتہ ہے اس کے رشتے کو ختم کر دے، قتل کرنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی اس کو۔ ہمارے ہاں اس چیز کو وہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ہماری غیرت کا تقاضا ہے۔ بھائی غیرت کا تقاضا جب یہاں پر، تو اسلام نے کہا تمہارا جو تعلق ہے وہ تعلق ختم کر دو بس، اتنی اسلام نے اجازت دی، اس سے زیادہ کی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر جب یہ معاملے سارے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیے، اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ بے شک وہ لوگ جو بہتان باندھ کر آئے، ایک جماعت تم میں سے جنہوں نے حضور کی گھر والی کے اوپر بہتان باندھا، لا تحسبوا شر لکم، یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ اس کو برا نہ سمجھیں، یہ غلط بات ہے، اس کو تم برا نہ سمجھو کہ یہ وہ کر کے یا کوئی غلط کام ہوا ہے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ خیر ہے تمہارے لیے۔ آگے فرمائے لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہم عذاب عظیم، تم میں سے کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، کسی پر جھوٹی تہمت لگا دیتا ہے، کسی کے اوپر غلط بات لگا دیتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے فرمایا کہ جو لوگ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون خیرا، اگر جب یہ تم نے سنا تو تمہارا حق یہ تھا کہ مومن اور مومنات اپنے معاملات کے اندر اس کو خیر سمجھیں، ہر ایک کے اوپر بری تہمتیں نہ لگائیں۔ اس طریقے کی اسلام میں اجازت نہیں۔ اگر تم نے سن لیا وہ آ رہے ہیں تو ہمیں خیر سمجھنا چاہیے تھا کہ اس میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ کچھ برائی دیکھی ہی نہیں۔ وقالوا ھذا افک مبین، اور کہنے لگے کہ یہ بڑا بہتان ہے۔ اور آگے اللہ نے حکم دے دیا لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، اگر یہ 4 گواہ اس پر لے کر آ رہے ہیں جو بہتان باندھ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے۔ فاذا لم یاتوا بشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، اگر 4 گواہ نہیں لے کر آتے تو یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی تنبیہ فرمائی
ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ کے نبی کی بیوی پر جو تم نے تہمت لگائی ہے یہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ لولا فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی حضور کی امت ہونے کی وجہ سے، لمسکم فیما افضتم فی عذاب عظیم، تو جو تم نے عمل کیا ہے اس کے اوپر تمہیں دردناک عذاب آتا، گویا کہ تمہیں زمین میں دھسا دیا جاتا، چیخ کے ذریعے تمہارے کلیجے پھاڑ دیے جاتے، آسمان سے تمہارے اوپر پتھر نازل ہوتے۔ یہ تو اللہ کا فضل اور رحمت ہے، اس فضل اور رحمت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کا نبی تمہارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم سے وہ مل رہے تھے اپنی زبانوں کے ساتھ وہ گفتگو ایسی کر رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور ایسی باتیں اپنی زبانوں سے کر رہے تھے، اپنے منہوں سے کر رہے تھے جس کا ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور وہ اپنے نزدیک اس کو چھوٹی سی بات سمجھ رہے تھے، ہلکی سی بات ہے بس۔ اور ہمارے ہاں بھی یہ معاشرہ کسی کے اوپر تہمت، فلاں آدمی بڑا سود کھاتا ہے، فلاں آدمی بڑا گندا ہے کریکٹر کا، یوں تہمت، فلاں عورت وہ بد چلن ہے، اس طرح کی تہمتیں لگانا، کہتے ہیں کہ یہ تمہارے نزدیک تو ہلکا ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اور آگے اللہ مومنوں کو بھی کہہ رہے ہیں جو ادھر ادھر ہو گئے تھے، کیوں نہیں تم نے یہ کیا اس سمے جب تم نے یہ بات سنی تھی، عام مسلمانوں کو خطاب، جب تم نے یہ بات سنی، کیوں نہیں تم نے یہ کہا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہم اس موضوع پر گفتگو نہیں کرتے، سبحانک اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ جب تم لوگوں کو، عام لوگوں کو یہ بات پہنچی تو تم نے کیوں نہیں یہ کہا؟ اب جب یہ بات اللہ نے عام مسلمانوں کو بھی تہمت کے تنبیہ بھی کر دی، اور ان کے لیے جو جنہوں نے تہمت لگائی تھی ان کے لیے بھی فرما دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ دوبارہ اس نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے کر رہا ہے کہ تم اس طرح دوبارہ نہ کرو اگر تم مومن ہو تو۔ اور یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کھول کر تمہارے سامنے احکامات کو بیان کر رہے ہیں، وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، سب چیزوں کو جانتا بھی ہے۔ لہٰذا خبردار، خام خواہ کی کسی پر تہمت لگانا، اور نبی کے گھر پہ اتنی بڑی تہمت کہ اللہ نے کسی جگہ پر بھی یہ بات نہیں کی، عذاب دے دیتے اس طریقے سے۔ لہٰذا ایک تو وہاں پر بیان فرمایا جب یہ مانگ رہے تھے، اللہ نے کہا کہ اللہ کا فضل مغفر، اگر تم استغفار نہ کرتے اور اللہ کا نبی تمہارے اوپر نہ ہوتا تو تمہارے پر عذاب آ جاتا۔ جب کفار نے بدر پر نکل رہے تھے تو عذاب کی طلب کی تھی، اللہ اگر ہم سچے نہیں ہیں تو ہمارے اوپر عذاب آ جائے۔ ایک یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تم نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے نبی کے گھر والوں پر تہمت لگا کر کہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جانا تھا۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، آگے اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، ٹوہ میں رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی برائی ملے ہم اس کو پھیلا دیں، لوگوں کو بلیک میل کر دیں، لوگوں کو ذلیل کر دیں۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو یہ چاہت رکھتے ہیں، یہ خواہش رکھتے ہیں کہ بے حیائی پھیل جائے، لوگوں کی معلومات کریں، جھوٹی غلط بات کریں، کوئی خبر پڑ جائے لوگوں کی بے حیائی پھیل جائے، کسی کی برائی پھیلے، اور ویسے کی بھی کوئی بے حیائی کی بات آ جائے اس کو عام کریں، یا پھر بے حیائی پھیلانے والے اعمال کو اختیار کریں۔ تو فرمایا جو مومنوں میں سے، من المومنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومن ہیں ان میں سے اگر یہ کر رہے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ لہٰذا پہلے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ بے حیائی پھیلے نہ، وہ اسباب اختیار نہ کیا جائے، چاہے وہ ہماری شادیوں کو سادگی سے طریقے سے کرنا، ان کے اندر پردے کا اہتمام کرنا، اور اگر دوسرے کوئی بھی ہیں ان کے اندر اپنے پردوں کا اہتمام کرنا،
اپنے گھر والوں اور باہر والوں کو اس چیز کی تاکید کر دینا، اور آج کل جتنے بے حیائی کے آلات مشہور ہو گئے ہیں، شروع ہو گئے، ان سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اور ان کو روکنا، یہ ساری چیزیں ایک تو اپنے اندر یہ۔ دوسرا، اگر کسی کی کوئی برائی پھیل پتہ لگ رہی ہے اس کو چھپائیں، عیب کسی کا پتہ لگے اس کو چھپائیں، اس کو سرعام نہ کھول دیا جائے۔ ہاں سمجھانا ہے کسی کو، جا کر اس کو سمجھایا جائے، باقی اس طریقے سے بے حیائی پھیل کے جن لوگوں کو پتہ لگے گا، لوگوں میں بے حیائی عام ہو جائے، جس طرح کا بھی اس طرح کا اختیار کرتا ہے آدمی کوئی طریقہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم فی الدنیا عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اسی طرح، آخرت میں بھی اسی طرح ہے۔ اور اللہ فرماتے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جانتے، تم ہر چیز کو نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ کون بے حیائیاں کرا، کون کس طرح۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تمہارے پر اور رحمت اس کی نہ ہوتی، وان اللہ رؤوف رحیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی شفا وہ برات کے اندر بیان فرمائی۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے تہمت لگائی تھی وہ اس طرف تو مشہور تھے، جب یہ آیت حضور نے سب کو سنائی تو صحابہ اور مومنین خوش ہو گئے، اور جو منافقین تھے وہ سارے کے سارے مرجھا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے تہمت لگائی تھی ان کو کوڑوں کی سزا دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر جھوٹی لگاتے ہو تو کوڑے لگیں گے، سزا ملے گی، تو 80 کوڑوں کی ان کو سزا بھی ملی، اور وہ آگے کے لیے بھی عبرت ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو کر ابو بکر کے گھر گئے اور یہ آیتیں بتائیں، حضرت عائشہ کو بھی پتہ لگ گئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برات نازل فرمائی ہے، قرآن میں بیان فرما دیا ہے، تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ کی والدہ کہنے لگی کہ جاؤ جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ اب میاں بیوی کی تو اپنی محبت اور تعلق ہے، تو وہ ایک ناز و نخرے میں کہنے لگیں کہ سب سے پہلے تو میں اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات نازل کی ہے، پہلے ادھر جاؤں گی نا، حضور کو تو پہلے بھی پتہ تھا میرا، حضور کہتے، لیکن یہ تو اللہ نے جس نے میری برات نازل کی ہے پہلے تو میں اس کے سامنے جھکوں گی۔ پھر جا کر 2 رکعت شکر کے نوافل پڑھے اللہ تبارک، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان سے بھی ملاقات۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصد، اب آگے اللہ تعالیٰ اور اسی چیزیں یہی احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے رستے پر نہ چلو، اور جو اس کے رستے پر چلے گا فإنہ یأمر بالفحشاء، وہ شیطان بے حیائی کا حکم کرتا ہے اور نافرمانیوں کا حکم کرتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے، ورنہ تم میں سے کوئی بھی نہیں بچ پاتا۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ ہی پاک صاف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم نے وہاں پر جانا ہے اور اسی سے رحمت اور فضل حاصل کرنا ہے۔ آگے سارے احکامات اسی طرح اللہ نے فرمائے کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، جو لوگ، جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی تھی وہ سیدھی کھول کر اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ بے شک وہ لوگ جو نیک شریف مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، فلاں ایسی ہے فلاں ایسی ہے، وہ مرد یا عورتوں میں سے کوئی بھی کسی پر تہمت لگاتا ہے، نہیں دیکھا کہ کچھ ایسا ہے یا نہیں ہے، کتنی شریف بچیاں ہیں، جاتی ہیں اپنی روزی کے لیے، کاروبار کرنے جاتی ہیں، نوکریاں کرنے جاتی ہیں، خصوصاً بڑا دکھ ہوتا ہے وہ بچیاں بیچارے جن کے گھر میں کسی کا باپ مر گیا ہے، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں، وہ کسی آفس میں یا کسی اسکول میں جا کر پڑھاتی ہیں، یا کسی جگہ پر کسی بس میں جا کر وہ وہاں پر بس کنڈکٹر بن کے یا بس ہوسٹس بن کر وہ بیچاری روزی اپنی کما رہی ہوتی ہے، وہاں پر لوگ ان کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آوارہ ہیں۔ ارے یہ رزق، یہ پیٹ جس کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ تو مردہ ہی جانتا اپنے قبر کا حال، وہ بیچاری جوانی میں اپنے وہاں پر باہر نکلی ہے، وہ کراچی سے چلتی ہے، کبھی وہاں پر اسلام آباد تک، کبھی لاہور تک وہ جا رہی ہیں، ہم ایک دن سفر کرتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، وہ بیچاری روزانہ دوسرے دن سفر کریں گے، کوئی تو مجبوری ہوگی ان کی، کوئی تو اس کے گھر میں بیچارے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی بھوکے پڑے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، ان کے گھر میں کوئی بجلی کا بل دینے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، ان کے گھر میں 2 کلو آٹا دینے کے لیے کوئی نہیں،
وہ بیچاری شرافت سے اپنی عزت کے ساتھ اگر کوئی نوکری کر رہی ہے، ہمیں تو اور زیادہ ان کے ساتھ ادب اور احترام اور محبت سے پیش آنا چاہیے، ان کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ان کو عزت دینی چاہیے کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ یہ میری بہن جتنی ہے، میری بہن جیسی ہے، کتنا اللہ کا کرم ہے کہ میری بہن میرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آج یہ کسی کی بہن باہر مجبوری میں آ گئی ہے تو ہمیں اس کے اسی محبت اور ادب سے رکھنا چاہیے، وہ خیال کرنا چاہیے۔ اسلام تو وہ معاشرہ دیتا ہے کہ اس ادب کے ساتھ ہم ان کو رکھیں، لیکن کتنے ایسے واقعات آ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح رویہ رکھا جاتا ہے کہ انسان کا دل دکھ جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ جب اس کی ہمارے غلط رویے سے اس کے آنکھوں سے آنسو، اس مجبور بیٹی کی آنکھوں سے آنسو جب گر رہے ہوں گے تو اللہ کا عرش نہیں کانپے گا؟ تو پھر ہماری زندگیاں برباد نہیں ہوں گی؟ کتنے واقعات ایسے ہم اپنی آخرت کو ہم عام معاشرے کے اندر برباد کر دیتے ہیں۔ تو اصل اسلام اس چیز کا حکم دیتا ہے، سیدھا بتاتا ہے اللہ کہ محسن غافل بیچاری ان کو پتہ ہی نہیں ہے، مومن عورتوں پر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے، اللہ کہتا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر لعنت ہوگی اور آخرت میں بھی ان کے اوپر لعنت ہوگی۔ یہ لعنت جو ہے یہ عذاب سے بھی زیادہ بری، اور جب اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کسی پر رحمت فرماتے ہیں تو اللہ کی رحمت 7 نسلوں تک چل رہی ہوتی ہے، اور اگر اللہ کسی پر لعنت فرماتے ہیں تو لعنت بھی 7 نسلوں تک چل رہی ہوتی ہے۔ اور جب اللہ لعنت فرماتے ہیں تو اللہ بھی لعنت فرماتے ہیں، فرشتے بھی لعنت فرماتے ہیں، تو اور ساری مخلوق بھی لعنت فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا کسی کے لیے بھی غلط زبان کا استعمال کرنا، عموماً ہمارے ہاں ہماری جو سیاست ایک گندی سیاست بن چکی ہے، وہ مہذب سیاست ہی چلی گئی۔ کہیں جا کر دیکھیں پوری دنیا میں کوئی کسی پر اس طرح کے گندے الزام لگاتا ہے؟ سوشل میڈیا نے تو منہ کالا کر دیا ہے، کسی کے کبھی کسی سیاستدان پر غلط الزام لگائے جا رہے ہیں، کبھی کسی سیاستدان مرد کبھی کسی عورت پر لگائے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ کیا ظلم ہے؟ کیوں اپنی آخرت خراب کرتے ہو؟ ہمیں نہیں پتا کہ ان کو بات ہماری سنے گی یا نہیں سنیں گے، لیکن ہم نے اگر کسی پر غلط تہمت لگا دی کہ فلاں ایسی تھی، فلاں کا ایسے کے ساتھ چکر ہے، کل قیامت میں ہم کھڑے ہوں گے اور وہ سامنے ہوگی، بتاؤ اب ثابت کرو، پھر ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم تو ایسے ہی بات کر رہے تھے، وہ ہمارے سیاسی مخالف تھے اس لیے ہم نے کر دی۔ نہیں بھائی، یہ زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ کل قیامت میں پوچھ ہوگی اس کی۔ حضرت صدیق اکبر اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ خوف تجھ سے کہ تیری وجہ سے میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے میری امت کے سب سے زیادہ جو لوگ یا عورتیں جو ہیں وہ جہنم اس زبان کی وجہ سے جائیں گی۔ اس گفتگو کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچیں کہ کسی پر کوئی غلط تہمت تو نہیں لگ رہی، کہیں کسی پر ایک ہم نے تو مذاق میں الزام لگا دیا اور اللہ کہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے اوپر لعنت لکھ دی گئی، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اللہ نے صرف لعنت نہیں، اللہ کہتا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں لعنت بھی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے اوپر دردناک عذاب بھی ہے، بڑا عذاب ہے۔ اور آگے صرف یہ نہیں، اللہ نے خود فرما دیا، ارے یاد رکھو یوم تشہد علیہم السنتہم، وہ دن جب قیامت کا آئے گا، تشہد گواہی دے گی ان کے اوپر، السنت ان کی زبانیں گواہ دیں گی کہ یہ اس طرح اس نے بات کی تھی، ہم انکار بھی نہیں کر سکیں گے، وَأَيْدِيهِمْ، اور ہاتھ بھی گواہی دیں گے، وَأَرْجُلُهُمْ، اور پاؤں بھی گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہاں پر کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ بڑا سوچنے کا معاملہ ہے کہ اس میں ہمارا کیا ہوگا اور ہم کس طریقے سے اپنے لیے محنت کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ہے کہ اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے کانوں کو سنبھال کر رکھیں۔ رمضان میں یہی محنت ہے کہ اپنی زبان، ہاتھ، کان کو ہم سنبھال لیں، اور ان کو اچھے طریقے سے سنبھال لیا پھر تو ہمارے لیے خیر ہے، اگر نہیں سنبھالا پھر بڑا نقصان ہے۔ لہٰذا یہ بات آگے سورہ میں اس میں بھی بیان یہی فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن کے لیے بھی اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حق کی بات ہے وہ قرآن کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ سورہ فرقان میں بھی یہی اللہ نے بیان فرمایا کہ فرقان نامی فرق کرنے والا، یہ قرآن مجید فرق کرنے والا ہے، حق کے اندر بھی فرق کرنے والا ہے،
اور باطل کے اندر بھی فرق کرنے والا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بنایا ہے وہ سب کا سب اللہ کا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں اللہ اسی بارے میں فرماتا ہے الذی لہ ملک السماوات، ارے یہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ نے نہ کوئی بیٹا بنایا ہے نہ اپنی اس ملکیت کے اندر کسی کو شریک بنایا ہے۔ کوئی شریک نہیں ہے کہ فلاں اس کے ذمے یہ کام کر دیا ہے، وہ یہ سنبھالے گا، وہ یہ کرے گا، اللہ کا اس پر کنٹرول نہیں، اللہ نے چھوڑ دیا۔ نہیں ایسا نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز اللہ نے پیدا فرمائی، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس کو خاص طریقے سے مقرر بھی فرما دیا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی کہیں کم ہو جائے، کوئی زیادہ ہو جائے، ایسا بھی نہیں۔ اور فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بناتے ہو، کتنا بڑا ظلم کر دیتے ہو۔ لا یخلقون شیئا، کہ وہ تو کوئی ایک چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، تم کیسے خدا بنا لیتے؟ اور کس کے مقابلے میں خدا بنا رہے ہو؟ جس نے سب کچھ پیدا کر دیا ہے اس کے مقابلے میں۔ یہ وہم یخلقون، نہ انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے نہ وہ خود اپنے آپ کو پیدا کر سکتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے ہی پیدا فرمایا۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور نہ وہ اپنے ذات کے لیے، تمہارا تو دور کی بات ہے، اپنی ذات کے لیے نہ کوئی نفع کا حقدار ہیں نہ کوئی نقصان کا، نہ اپنے آپ کو کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ اپنے آپ کو کسی نقصان سے کسی عیب سے بچا سکتے ہیں۔ لا یملکون موتا ولا حیات، نہ وہ اپنی موت کے بارے میں کوئی کنٹرول رکھ سکتے ہیں نہ زندگی کا، نہ وہ زندہ ہو سکتے ہیں نہ وہ مر سکتے ہیں، نہ وہ نفع لے سکتے ہیں نہ وہ نقصان لے سکتے ہیں۔ جب اللہ کے علاوہ کسی معاملے میں وہ کچھ اپنے لیے نہیں کر سکتے تو تم کیوں ان کے سامنے جھک رہے ہوتے؟ تو لہٰذا وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افترا، یہ اب اللہ نے ساری چیزیں تفصیل سے بیان فرمائی، لیکن بات یہ ہے کہ اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہی سب کا خالق اور مالک ہے، اور اسی کے رستے پر بتائے رستے پر چلنے میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آگے نبیوں کے بارے میں بات ہے، انشاءاللہ وہ کل تفصیل سے بات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے جتنی بھی اخلاقی برائیاں ان سب سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما، سچا اور ایماندار بنا۔ یا اللہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بے حیائی سے، اے اللہ بے حیائی کرنے سے بھی بچا، بے حیائی پھیلانے کا اگر ذریعہ کہیں بن رہے ہوں تو اے اللہ ہمیں اس سے بچا۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ قرآن کا نور نصیب فرما، قرآن کا ذوق نصیب فرما، قرآن کا شوق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اطاعت نصیب فرما۔ پورے عالم میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض سے نجات نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ صالحہ نصیب فرما۔ یا اللہ جن کی اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ دنیا سے جا چکی ہے اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھی ایک رشتہ دار ہیں ان کے بھی جوان پچھلے سال انتقال ہو گیا تھا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ سب کے جتنے بھی رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی قبر کو نور و منور فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ ہر ملک پاکستان کی دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ اس کے دشمنوں کو اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ نصیب میں ہدایت نہیں تو ان کو اے اللہ اس ملک سے یا اللہ اس ملک کو ان سے پاک فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ بیٹھنا قبول فرما۔